نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کے والد ابو قحافہ نے حالت کفر میں آقا کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ میں ناشائستہ الفاظ منہ سے نکالے، جس سے آپ علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی تھی۔ تو اس عمل پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے منہ پر تماشا مارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ تمہارے والد تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی، اگر وہ تلوار بھی ہوتی تو میں اس تلوار سے اپنے والد کی گردن اڑا دیتا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے اس عظیم غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ پہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ مجادلہ کی اتری، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں کہ جو مخالف اللہ کے اور اس کے رسول کے لوگوں کے، اور وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے کے ہوں، یہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی اپنے فیضان غیبی سے، اور ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے۔ دیکھیے ناظرین، اس آیت کریمہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت واضح ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا صلہ ملا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے اور محبت کے اس اعلیٰ معراج تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور انہیں راضی کروں گا۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام اور نتیجہ اور پیغام یہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت رائگاں نہیں جاتی۔ یہ محبت ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ اللہ بھی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ بندہ جب نبی سے محبت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی محبت کو اللہ کی محبت میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو دیکھ کر کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک اس بندے پر راضی بھی ہو جاتا ہے اور اسے نعمتوں سے سرفراز بھی فرماتا ہے، چونکہ اللہ کے محبوب سے یہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہو اس کے محبوب سے محبت کرنے والا اور ادھر ہوتا ہو جائے، فرمایا نہیں، جو طلب کرے گا، جو مانگے گا، بس شرط یہ ہے کہ محبوب کا سچا غلام ہو، حضور سے سچی محبت کرنے والا ہو، آقا سے سچی عہد وفا کرنے والا ہو، حضور کا سچا سپاہی ہو۔ تو پھر قرآن بھی بولتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اترنے والا قرآن بولتا ہے کہ محبوب ان کو بتا دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس عمل سے بتا دیا کہ اگر والد بھی ہو اور میرے محبوب کا ادب نہ کرتا ہو تو میں ایسے والد کو بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، میں ایسے والد کی کبھی عزت نہیں کر سکتا۔ میں صرف عزت و ناموس کی بات کرتا ہوں تو ناموس مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، ناموس رسالت کی بات کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنی چاہیے، اپنے خاندان سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، ساری ملت سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی وہ عمل ہے جو حضرت ابو